اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر کچھ کہنے اور کچھ بولنے کا موقع ملا ہے۔ ولادت ہر انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یوم پیدائش کی ایک خاص اہمیت نظر آتی ہے، اور یہ اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ان دنوں کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ہو۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت فی نفس ہی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر نبی کی نعمت ولادت کے واسطہ سے اس کی امت کو باقی ساری نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت و نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہدایت آسمانی اور وحی ربانی کی نعمت نزول قرآن اور ماہ رمضان جیسی نعمت، جمعۃ المبارک، عیدین کی نعمت، شرف و فضیلت اور سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی نعمت، الغرض کی جتنی بھی نعمتیں ایک تسلسل کے ساتھ عطا ہوئیں، ان ساری نعمتوں کا اصل موجب اور مقصد ربیع الاول کی وہ پر نور، پر مسرت اور دل نشین بہار آفرین سحر ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا آب و گل میں تشریف آوری ہوئی۔ لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا اور جشن منانا ایمان کی علامت اور اپنے آقا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کا آئینہ دار ہے۔ قرآن مجید نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے ایام ولادت کا تذکرہ فرما کر اس دن کی فضیلت اور اہمیت اور برکت کو واضح فرمایا ہے۔ سورہ مریم کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کے وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر اسی طرح سورہ مریم کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کلام نسبت کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر مبارک قسم کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بلد کے اندر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ کے والد آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور ان کی قسم جن کی ولادت ہوئی۔ اگر ولادت کا دن قرآن و سنت اور شریعت کے نقطۂ نظر سے خاص اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اس دن پر بطور خاص سلام بھیجنا اور قسم کھانے کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ لہٰذا اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ بطور حوالہ چند ایک جلیل القدر انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے میلاد نامہ آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں سے سب سے پہلے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ان کی تخلیق سے بھی پہلے فرما دیا، جس کا ذکر مذکورہ بالا آیت کریمہ میں ہوا۔ پھر جب خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کے پیکر بشری کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو ابلیس نے نافرمانی کی اور راندہ درگاہ ہوا۔ تخلیق آدم علیہ السلام کی اس پرکیف داستان کا ذکر قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا۔
ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ سورہ ہجر کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گالے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ بس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صرف پیدائش کا ہی نہیں بلکہ ان کی حیات طیبہ کے کئی پہلوؤں کا ذکر بھی موجود ہے، جیسے جنت میں ان کے رہن سہن، تخلیق آدم پر فرشتوں کے خیالات، شیطان مردود کا اعتراض اور پیکر آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ذکر بھی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ انسانی تخلیق سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کا اولین مصداق سیدنا آدم علیہ السلام ہیں کہ جن کے احوال کو تفصیل سے قرآن مجید کے زینت بنایا گیا ہے، اور یہی ان کا میلاد نامہ ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جنہوں نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور سرکش شخص کو للکارا جو زمین پر خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی بعثت کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ جب اسے شاہی نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کہ جس کے ذریعے بنی اسرائیل تمہاری محکومی سے نجات پالیں گے، تو اس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، لڑکوں کو ذبح کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ ان حالات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور سورہ قصص کا آغاز ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے ہوا، جو کہ 50 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ پہلے 5 رکوعات مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی بیان کیا، جو اگرچہ پیغمبر نہیں لیکن ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور ایک پاک باز ولیہ کاملہ تھیں۔ ان کا میلاد نامہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بعض انبیاء علیہم السلام اور ان کی نسل کی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس تمہید کے بعد میلاد نامہ مریم علیہ السلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا حسین تذکرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں ان کے بچپن کا بیان ہے کہ جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے لگی۔ اس دوران میں اللہ رب العزت نے ان پر جو نوازشات کی
اور بے موسم پھل عطا فرمائے ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی قیام گاہ کو وسیلہ بناتے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد نرینہ کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اس کے رب نے یعنی مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور اس کی نگہبانی زکریا کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے بچپن اور پرورش سے متعلق حالات کا بیان ہے، مگر بات فقط اس پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے فضائل مزید بھی بیان فرمائے، یہاں تک کہ اس چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جو ان کاہنوں سے متعلق ہے جب وہ اس کی پرورش کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے۔ فرمایا سورہ آل عمران، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ میلاد نامہ مریم علیہ السلام ہی تو ہے کہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نظر انداز نہیں کی گئیں کہ جن کا بظاہر تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ فرمانا کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اگر بیان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نامہ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات کی تفصیلات اور جزیات اور ولادت باسعادت کے وقت ظہور میں آنے والے آثار و برکات بیان کریں، تو یہ سنت الہیہ کے تتبع میں نہ صرف دین اور ایمان بلکہ اصلی ایمان ہے۔ کاش کہ کوئی اتنی سی بات سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاک باز ولیہ کا میلاد نامہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں اور تاجدار انبیاء علیہ السلام ہے، ان کا میلاد نامہ کیوں نہیں بیان ہو سکتا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد نامہ کا بیان ہرگز بدعت نہیں بلکہ جزو ایمان، اصل ایمان اور عین توحید ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ جب ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے دوران توسل مکانی کرتے ہوئے حجرہ مریم علیہ السلام میں کھڑے ہو کر دعا کی تو یہ منظر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران ہی کی آیات ہیں، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ ترجمہ، اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔
ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ درا حال ہے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، صرف دعا قبول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبل از ولادت ان کے بعض فضائل کا ذکر کر دیا۔ آگے چل کر سورہ مریم میں ان کی ولادت کا مکمل بیان بھی ہے، جبکہ پہلے رکوع میں سارا بیان ہی میلاد یحییٰ علیہ السلام کے لیے مختص ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے میلاد نامے کے علاوہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کا ایک مکمل رکوع میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام پر مشتمل ہے، جس میں ان کی ولادت سے قبل ان کی والدہ ماجدہ کو بیٹی کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے حسب سابق چھوٹی چھوٹی جزیات بھی بیان ہوئیں کہ کس طرح جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے روح پھونکی اور حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہوئیں۔ وضع حمل کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، قرآن کریم نے ان کی اس تکلیف کا بھی ذکر کیا اور بتقاضائے نسوانیت ان کا شرمانہ بھی بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ خلوت گزین ہو گئیں تو اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر یہ بیان کیا کہ کس طرح تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے کا شیریں پانی مہیا کیا، تازہ کھجوریں دیں جن کے کھانے سے تکلیف دور ہو گئی۔ عین لمحہ ولادت کا بھی ذکر کیا گیا۔ ولادت کے بعد جب وہ نومولود کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تانے دیے تو ان تانوں کا بھی ذکر کیا، اور تان و تشنیع کے جواب میں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ اب یہ مختصراً میں نے کچھ انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔